الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے بعد قیامت کی صبح تک درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر بالعموم بالخصوص احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علیہ حاضرین جمعہ بزرگان دین نوجوانان ملت اسلامیہ عزیز ساتھیوں جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق چند باتیں ہوئی تھی آج بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق باتیں کی جائیں گی رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرما ہمیں عوام تک قرآن و حدیث کی باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما حضرات اگر ہم اس سماج کے اندر نظر دوڑائیں تو یہ سماج ایسی برائیوں میں لت پت ہو چکا ہے نہ تو لوگ اچھائی کو سمجھ پاتے ہیں نہ لوگ برائی کو سمجھ پاتے ہیں اسی طرح ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اب ان برائیوں کو ان خرابیوں کو کیسے ختم کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت
سے برائیوں کو کیسے ختم کیا؟ جب بھی اس دنیا میں کوئی نئی برائی جنم لیتی، اس امت میں نئی برائی جنم لیتی، تو اللہ تبارک و تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس برائی کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی علاج ڈھونڈا کرتے تھے، اور وہ علاج قرآن و حدیث کے متعلق ہے کہ اس سماج کے اندر سے برائیوں کو ختم کر دیا جائے۔ ہمارے نوجوان، ہمارے گھروں کے اندر ہمارے قربتدار، ہمارے رشتہ دار جن برائیوں کے اندر مشغول ہے، ان برائیوں سے ہمیں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے سماج و معاشرے کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی اس امت کو، ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اس سماج گزارش ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمیں ان برائیوں کو ختم کریں، اور ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے 2 اسباب کی ضرورت ہے۔ وہ 2 اسباب کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ایمان کی کمزوری کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ ایمان کے اندر جو انسان کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، جو اللہ رب العالمین سے دور ہو جاتے ہیں، ان برائیوں کو اور ان کمزوریوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور انسان کے اندر تقوی و مضبوطی اختیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان کے اندر برائیاں ختم ہو جائیں۔ اور دوسرا سبب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کیا جائے کہ جس جگہ پر اور کس جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امر بالمعروف کا حکم دیا، اور یہ شریعت اسلامیہ کا اہم فریضہ ہے، ہمیں اس اہم فرائض میں سے اس ایک اہم فریضے کو انجام دینا چاہیے۔ ہم اس سماج کے اندر رہتے اور گھومتے پھرتے ہیں، ہم ایک نظر ڈالیں خود کہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے رشتہ داروں کے اندر، ہمارے قربتداروں کے اندر کہیں کوئی ایسی برائی تو نہ پائی موجود ہو کہ جس کی بنا پر وہ اپنے سماج و معاشرے کو، اپنے خاندان کو تہس نہس نہ کر دے۔ حضرات، یہ غور و فکر کی جائے کہ ایک ہی برائی انسان کو تہس نہس کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر جب اللہ تبارک و تعالی سے دوری اختیار ہو جاتی ہے اور اے شیطان اپنا جال بچھا دیتا ہے تو انسان چاہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین کو اس انسان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ حضرات، ان 2 اسباب کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعملون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو بھلائی کا حکم دیتی ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہے۔ حضرات، یہ بہترین امت کس چیز کی بنا پر بنی؟ یہ بہترین لوگ کس چیز کی بنا پر بنی؟ یہ قرآن و حدیث کے مطابق بنی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی نے اس امت کو بہترین امت بنایا، اس امت کے اندر سے برائیوں کو ختم کیا، اس امت کے اندر سے برائیوں کو جڑ سے ختم کر دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت قرار دیا ہے۔ حضرات، ہم خود غور کریں کہ ہم جس امت کے اندر، ہم جس زمین پر اپنی سانسیں لے رہے ہیں، ہم جس دنیا کے اندر ہم اپنے قدمیں اور دلوں کی دھڑکنوں کو ہم اپنی سانسیں لے رہے ہیں، حضرات، یہ بہترین امت یہ ایسی قربانیوں سے ملی ہے۔ اس امت کو وہ لقب ملا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ 23 سالہ زندگی کے اندر ایسی ایسی قربانیوں کو دیا۔ صحابہ کرام نے بھی اس عمل کو، اس زندگی کو ایسے عمل میں لایا تاکہ بہترین امت بن جائے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بہترین لقب دیا ہے۔ حضرات، قرآن مجید یہ دنیا کی پہلی اور یہ دنیا کی ایک آخری کتاب ہے جس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کا ذکر کیا ہے کہ یہ امت لوگوں کو برائی سے منع کرتی ہے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتی ہے، اور یہ بہترین امت اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتی ہے۔ حضرات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزاریں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو واقعی کی زندگی کے رب العالمین ہماری زندگی کو آسان کر دے۔ حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 23 سالہ زندگی یوں ہی نہیں گزاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر دنیا میں کسی لیے نہیں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو یوں ہی زمین پر ترک کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 23 سالہ زندگی کے اندر لوگوں کو حق کی طرف بلایا، برائیوں سے روکا۔ اسی لیے تو فتح مکہ کے موقع پر مکہ کی سرزمین پر لاکھوں کروڑوں کا مجموعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھا۔ حضرات، یہ کس چیز کی بنا پر ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے بنا پر، اپنے امر بالمعروف کے بنا پر لوگوں کو برائیوں سے روکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا پیغام دنیا والوں کو پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے خود کے لیے محبت پیدا کر دی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ حضرات، یہ دین اسلام ایک واحد مذہب ہے جو اسلام ہمیں برائیوں سے روکتا ہے، جو اسلام ہمیں ایسے گناہوں سے روک سکتا ہے، وہ اسلام ہمیں حق کی طرف بلا سکتا ہے، وہ اسلام ہمیں دین اسلام کا پیغام دے سکتا ہے۔ لیکن نوجوان خود غور کریں کہ ہم اس سماج کے اندر ہم 23 سالہ زندگی یا 60 سالہ زندگی یا 20 سالہ زندگی ہم یوں ہی گزار دیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے برباد کر رہے ہیں؟ کیا اس نے کبھی تنہائی میں سوچا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اہتمام ہمیشہ یاد رکھنا، یہ امر بالمعروف حق کے ساتھ عمل کرے، اس کو عام کر دے تو سماج و معاشرے کے اندر سے برائیاں ختم ہو جائیں گے، لوگ برائیوں سے تربت ہو جائیں گے، لوگ حق کی طرف آ جائیں گے۔ اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سچا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اس لائن میں آنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس بات کا حکم دیا ہے ہمیں اس بات پر عمل کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 23 سالہ زندگی کے اندر کتنی پریشانیوں کو برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے طائف کی طرف آپ سفر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہیں یہ طائف والے اللہ رب العالمین سے دور نہ ہو جائیں، یہ لوگ اللہ رب العالمین کے عذاب میں نہ آ جائیں، شامل نہ ہو جائیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب میں ان کو لپیٹ نہ دے۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق کا پیغام ان طائف والوں تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف کا ان کو حکم دیا، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ فوراً نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو ان طائف والوں کو ہم ختم کر دیں، 2 پہاڑیوں کے اندر رکھ کر ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اگر یہ لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے، امر بالمعروف کی طرف نہیں آئیں گے، برائیوں سے باز نہ آئیں گے، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں دین اسلام کی طرف رجوع کر لیں۔ آج اس زمین پر یہ فتنہ فساد کیوں عام ہوتے ہیں، یہ بگاڑ کیوں ظاہر ہوتا ہے، لوگوں کے اندر دشمنی اور بغاوت کیوں عام ہو جاتی ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں کی سزائیں ہیں جو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ نوجوانوں غور و فکر کرو کہ جس زمین پر ہم سانسیں لے رہے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب میں ہمیں کبھی گرفت کر سکتا ہے، لیکن ہم نے اس امر بالمعروف کے ان تمام اموروں کو ختم کر دیا اور ہم نے نہیں علی منکر کو اپنا لیا۔ حضرات گرامی قدر، نوجوان خود غور کریں، ہمارے بزرگ خود غور کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کتنی محبت کو عام کیا ہے۔ حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی زندگی کو یاد کرو۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دین اسلام کا پیغام دیا، اپنے وطن کو ترک کر دیا، اپنی اولادوں کو ترک کر دیا، اپنی سوزائے محترمہ کو ترک کر دیا، صرف اور صرف امر بالمعروف کے اس حکم کو پوری دنیا میں عام کر دیا جائے اور برائیوں کو ختم کر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے لیے، اس امت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ صحابہ اکرام نے اس زندگی کو بچانے کے لیے، اس امت کے زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ حضرات یہ دین اسلام ہمارے لیے تو مفت میں مل چکا ہے، لیکن ہم نے اس دین اسلام کی کوئی اہمیت کو نہیں سمجھا، قرآن مجید کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اسی لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ حضرات رب العالمین قوم کی حالت کو اس وقت نہیں بدل سکتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدل لے۔ حضرات یہی وجہ ہے آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہ برائیاں جنم لے لیتی ہیں۔ کہیں لوگ والدین کی نافرمانی کر لیتے ہیں، کہیں لوگ شراب اور شرک میں عام ہو جاتے ہیں، کہیں لوگ شرک و بدعت کو ایجاد کر دیتے ہیں۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ اس سماج سے برائی کو کیسے ختم کیا جائے، اس سماج کے اندر سے نوجوانوں کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے محبت کو کیسے عام کیا جائے، اگر انسان سوچتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں، حضرات امر بالمعروف کا حکم دینے کی ضرورت ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ کا اہم فریضہ ہے۔ اگر ہمیں اسے سچے دل سے اور حق کے ساتھ ہم اس پیغام کو عام کر دے، سماج و معاشرے کے اندر سے برائیاں ختم ہو جائیں گے۔ آج مسلمان نوجوان کس لیے پریشان حال ہیں؟ نوجوان دنیا کے ہر کونے پر، مسلمان دنیا کے ہر کونے پر پریشان حال ہیں اور زبان سے یہی الفاظ نکلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کیوں نہیں سنتا، رب العالمین ہماری مدد کیوں نہیں کرتا۔ مدد اللہ رب العالمین کی اس وقت نہیں آئے گی جب تک ایک انسان اللہ رب العالمین سے سچی محبت نہ کرنے لگ جائے، اپنے آپ کو دین اسلام کے حوالے نہ کر دے اور رب العالمین کے حوالے نہ کر دے اور دین اسلام کے جو امور ہیں ان اموروں پر عمل نہ کرنے لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نہیں آ سکتی۔ رب العالمین نے نہ جانے کیسے کیسے قوموں کو برباد کیا ہے، ایسی طاقتور قوموں کو برباد کیا ہے جو اپنے مکانوں پر عالی شان پہاڑوں کو توڑ کر بنایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوموں کو تہس نہس کر دیا۔ کہیں اللہ رب العالمین نے ہواؤں کے ذریعہ، بارشوں کے ذریعہ قوموں کو تہس نہس کر دیا۔ حضرات یہی وجہ ہے اگر ہم امر بالمعروف پر اہتمام نہ کریں گے تو ہم بھی اس دنیا سے ہمارا نام و نشان ختم کر دیا جائے گا، ہم اس دنیا سے مٹ جائیں گے اور ہم پر اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت ہی مضبوط ہے، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے کوئی انسان نہیں بچ سکتا۔ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے نہ تو قوم عاد بچ سکی، نہ قوم ثمود بچ سکی، نہ بنی اسرائیل کی قوم بچ سکی، نہ نوح علیہ السلام کی قوم بچ سکی، نہ موسیٰ کی قوم بچ سکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری قوموں کو تہس نہس کر دیا کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر نہ جانے ایسے ایسے معبودوں کو اپنا رب بنا لیا اور برائیوں کو اپنے اندر کوٹ کوٹ کر بھر لیا اور امر بالمعروف کو ترک کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے نوجوان غور کرے، اپنے اندر اللہ رب العالمین کے لیے محبت پیدا کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جائیں اور دین اسلام کی طرف ہم اپنے آپ کو رجوع کر لیں۔ حضرات ہم اپنے گھروں کے اندر نظر ڈالیں، آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کیوں؟ آج ان کی تربیت اچھی کیوں نہیں؟
یہی وجہ ہے کیونکہ ان کے والدین بھی اللہ رب العالمین سے دور ہیں اور ان کے اندر امر بالمعروف کا کوئی اہتمام نہیں، ان کے اندر کوئی عزت نہیں۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت نہیں کر سکتا، جو انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کر سکتا، جو دین اسلام کو نہیں سمجھ سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس انسان کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ زمین پر کہیں کاٹا جائے، چاہے اس کو زمین پر کاٹ دیا جائے یا آسمان سے اس کو پھینک دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی پرواہ نہیں کر سکتا جس انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہو، جس انسان کی دھڑکنیں رب العالمین کی اجازت کے بغیر بند نہیں ہو سکتی، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے بغیر بن نہیں سکتا۔ آج وہی انسان اپنی شان پر غرور کرتا ہے، اپنے آپ پر، اپنے جمانے پر غرور کرتا ہے۔ حضرات، اس جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ جوانی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اس جوانی کا اہتمام کیجیے۔ اللہ رب العالمین اس جوانی کو کبھی بھی چھین سکتا ہے، یہ جوانی چند دنوں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی کو رب العالمین نے ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم اپنے مقصد کو پہچانے، اپنے گھروں کے اندر، اپنے نوجوانوں کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت پیدا کرتے، اپنے سماج و معاشرے کے اندر سے ان برائیوں کو ختم کر دے تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اچھے سے اہتمام کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امت اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتی ہے، جو امت اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ دیتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس امت پر کبھی آ سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 23 سالہ زندگی کے اندر اس امت کے لیے نہ جانے کیا لیکن آج ہمارے نوجوان، آج ہماری یہ قومیں، آج ہمارا سماج اور معاشرہ ان برائیوں کو ترک نہیں کرتا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کیا جائے۔ رب العالمین نے اس امت کا جو مقام و مرتبہ بتلایا ہے، ہمیں اس مقام و مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سماج کے اندر سے برائیوں کو مٹائیں۔ ہمارے نوجوان جن برائیوں کے اندر لگپت ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم سماج و معاشرے کے اندر سے برائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، اگر تم کسی انسان کو برائی کے اندر دیکھتے ہو، سب سے پہلے تم اسے روکو۔ اگر تم اسے روک نہ سکو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی زبان سے اسے روک دو۔ اگر اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتے، اگر تمہاری زبان سے وہ بات نہیں آ سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اپنے دل کے اندر اس برائی کو دشمن رکھو، اس انسان کے اندر کبھی محبت پیدا نہ ہو جائے، ان برائیوں کو ختم کر دیا جائے، اپنے دلوں کے اندر ان برائیوں کو اپنا دشمن سمجھے تاکہ ہمارے اندر ایمان کی دولت ہو سکے، اللہ رب العالمین کے لیے محبت ہو سکے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی خدمت کے لیے صحابہ اکرام کو کیوں انتخاب کیا، صحابہ اکرام کو کیوں چنا؟ یہ صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسے صحابہ دیے ہیں، ہم نے آپ کو ایسے صحابے دیے ہیں جو آپ پر کبھی آنچ نہ آنے دیں گے، دین اسلام سے اپنے پیر نہ ہٹائیں گے اور میدان جنگ سے کبھی پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے۔ حضرات یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کیا، لیکن آج ہم خود غور کریں، اپنی ضمیر کے اندر جھانک کر دیں گے، ہم اپنے سماج و معاشرے کے اندر سے برائیوں کو کیسے ختم کریں۔ ہمارے سماج میں برائیاں جو یہ جنم لے رہی ہیں، ان خرابیوں کو ختم کر دیا جائے۔ حضرات اپنے اندر اللہ رب العالمین کے لیے تقوی اختیار کیا جائے، رب العالمین سے ڈرا جائے، چاہے ہم بیابان جنگل میں ہوں، چاہے ہم اندھیروں میں ہوں، یا ہم دن کے اجالے میں ہوں، یا ہم ایک بڑی مجلس میں ہوں، زمین پر ہم کہیں ہوں، اللہ رب العالمین سے ڈریں۔ حضرات امر بالمعروف کا اہتمام کیا جائے اور نہی عن المنکر کا اہتمام کیا جائے۔ ہمیں اس امت کے اندر ان برائیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔
لوگوں کو دین اسلام کی طرف ہمیں بلائیں، لوگوں کو دین اسلام کا پیغام پہنچائیں، قرآن و حدیث کی دعوت دے۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں دین اسلام کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات، آخری پیغام ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، اگر سماج کے اندر برائیاں بڑھتی ہیں، سماج کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ صرف اور صرف ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، ہماری جسمانی طاقت کے بنا پر ہمارے ہاتھوں کے یہی کرتوت ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس سرزمین پر جو بھی برائیاں بڑھتی ہیں، جو بھی نئی برائیاں جنم لیتی ہیں، بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہے، یہ ہماری جسمانی طاقت کے کرتوت ہے۔ اگر ہم ان برائیوں کو ختم نہ کریں گے تو یہ سماج و معاشرہ تہس نہس ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، ان برائیوں کو ختم کرے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے سماج کو برائیوں سے پاک رکھیں، دین اسلام کی طرف لوگوں کو رجوع کریں۔ اگر ہمارے نوجوان اللہ رب العالمین سے دور ہیں، اللہ رب العالمین سے دور کیوں ہیں، ہم ان کو اللہ رب العالمین کی طرف بلائیں، برائیوں سے روکیں۔ اگر ہمارا معاشرہ اگر برائیوں میں لطف ہو جاتا ہے، اگر ایک انسان اپنے آنکھوں کے سامنے برائیوں کو ہوتے دیکھ لے اور اسے برائیوں کو روک نہ سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ حضرات، ہماری ذمہ داری یہی بنتی ہے، رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمارے سماج و معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنے کے توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اچھے سے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کا داعی بنا۔ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ سماج و معاشرے کے اندر سے برائیوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جتنے کے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، رب العالمین